إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گفتگو ہماری اس منزل پہ پہنچی تھی کہ انسان اگر اللہ رب العزت کے اس کلام سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، قرآن کریم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے آغاز کرے، اللہ کے دشمنوں سے لا تعلقی کا اظہار کرے، اس کا عقیدہ واضح ہو کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ مخلص ہوں، اس کے دشمنوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رجیم مردود کو کہتے ہیں، رد کیے ہوئے کو کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود۔ تو جب تک آپ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ یہ تعلق علیحدگی کا نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کو اللہ کے کلام سے رحمت نہیں مل سکتی، برکتیں نہیں مل سکتی۔ تو یہ لائن ڈرا کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اس کے متعلق ہم نے پچھلے جمعے تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ آج میں نے سورہ احزاب سے یہ جو آیت تلاوت کی ہے، اس سے پہلے جو آیت ہے وہ آپ سب لوگوں کو ازبر ہے، زبانی یاد ہے، ہر مسلمان بڑی محبت سے اس آیت کو پڑھتا ہے۔ اب بھی میں نے خطبے میں پڑھی اور آپ نے درود پاک پڑھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ اور اس کے فرشتے تعریف بیان کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں۔ اگر میں سادہ لفظ کہوں تو اللہ بھی کہتا ہے کہ واہ واہ میرے محمد، کیا تیری شان ہے۔ فرشتے بھی پیغمبر کی ثنا بیان کرتے ہیں، ستائش بیان کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر صلات بھیجو، درود بھیجو، ان کی ثنا کرو۔ اور اس کے فوراً بعد یہ آیت ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکلیف دی، اذیت دی اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔
یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ جتنی جی چاہے اپنے اندر بات چھپا کے رکھیں، کسی کے خلاف سازش کریں، کسی کے خلاف عداوت کا اظہار کریں، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے ہر کسی کا باطن ظاہر ضرور کر دیتا ہوں، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے کبھی اللہ کے سامنے یہ نہیں کرنا کہ شاید میں جو کر رہا ہوں کسی کو کیا پتہ ہے میں کیا سازشیں کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو مرنے سے پہلے ظاہر ضرور کر دیتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے، اس کی اصلیت اللہ لوگوں کو دکھا دیتا ہے کہ یہ ظاہراً جیسا بھی تھا، یہ ہے اس کا باطن، یہ ہے اس کے اندر جو گند ہے۔ اب دیکھیے یہ جو محبت ہے اللہ کی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ بھیج، ان کی ثنا کر، ان کی ستائش بیان، ان کی خوبیاں بیان فرما، ان پہ درود بھیج۔ یہ آج میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک تفسیر میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ رحمت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، اپنے نبی پر بھی رحمت اللہ کرتا ہے۔ لیکن یہ کیا محبت ہے، کیا پیار ہے کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو یہ رحمت بھی کس نے کی؟ اللہ نے۔ رحمتیں ساری اللہ کی، لیکن جب آپ اب اس کے محبوب کی تعریف کرتے ہیں تو رحمتیں اللہ کر رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ رحمتیں تم میرے بندے کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ اس رحمت میں ایمان والوں کو شامل فرما لیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، یعنی پہلا جو آیت کا ٹکڑا ہے وہی کافی تھا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ لیکن وہ جو رحمتیں وہ کرتا ہے، جب ہم درود پڑھ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں تم بھی میرے نبی پہ رحمت کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس لیول پہ جا کے جب اللہ نے آپ کی تعریف بیان کر دی تو ساتھ ہی دوسری چیز بھی بیان کر دی کہ جو میرے نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے، جیسے ایمان والوں پہ اس کی رحمتیں ہیں ویسے ہی نبی کے دشمنوں پہ اس کی لعنت بھی ہے۔ یہ دونوں آیتیں اکٹھی لکھی، یعنی اعوذ باللہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ اگر اللہ سے فیض لینا ہے تو پہلے اللہ کے دشمن پہ لعنت ڈال، اللہ کے دشمن سے تعلق توڑ۔ یہاں یہ فرمایا کہ اگر نبی سے تعلق جوڑنا ہے تو جس نے نبی کو تکلیف دی ہے پہلے اس پہ لعنت ڈال۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو نبی کی بھی تعریف کرے اور نبی کے دشمنوں کی بھی تعریف کرے۔ کیوں؟ یہاں یہ فرمایا کہ اس پہ اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ کی پھٹکار ہے جس نے میرے نبی کو تکلیف دی، میرے نبی کو اذیت۔ یہی وہ جملے تھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے بیان فرمائے تھے کہ جو میرے ان بیٹوں کو حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، اور جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہی جنت میں جانے والا ہے۔
بھائی یہ جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں اس کا حاصل تو یہی ہے نا کہ جنت مل جائے، اور جب کوئی مر جائے تو اس کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اس کو جنت میں جگہ ہے، اس کی مغفرت کی ہی دعا کرتے ہیں۔ اور فرمایا جس نے ان میرے بچوں کو اذیت دی، تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی وہ جہنم میں چلا گیا۔ اب یہاں بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اذیت وہ دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ فرما رہا ان الذین یؤذون اللہ، انہوں نے نبی کو نہیں اللہ کو تکلیف دی ہے۔ جس نے نبی کا دل دکھایا اس نے اللہ کا دل دکھایا، جس نے پیغمبر کی توہین کیا اس نے اصل میں اللہ کی توہین کی۔ تو جتنی آپ کو رحمتیں درود پڑھنے سے ملتی ہیں، اگر آپ نبی پاک کی تکلیف کا باعث بنیں گے تو پھر اللہ کی لعنتیں اس سے زیادہ پڑیں۔ اس لیے یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں اور پہلے کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ یہ جو تیرا دشمن ہے ابلیس، میں اس پہ لعنت ڈالتا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر میرے نبی پر درود بھیجنا ہے تو پہلے نبی کے دشمنوں پہ لعنت بھیجیں کہ یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ طریقہ کار قرآن نے بتایا۔ ایک اذیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہے جو آپ کو ظاہری طور پہ، جسمانی طور پہ دی جاتی۔ کوئی کانٹے راستے میں بچھاتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی آوازیں کستا ہے، کوئی ساحر جادوگر کہتا ہے، یہ ساری تکلیف دہ چیزیں ہیں نا۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جن جن لوگوں نے میرے پیغمبر کو یہ ظاہری تکلیفیں دی ان کے لیے نبی پاک نے کبھی بد دعا نہیں کی۔ سب سے مشکل وقت تو طائف میں تھا کہ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اتنا لہو لہان ہو گیا کہ وہ خون بہہ بہہ کے آپ کے جوتے مبارک میں، آپ کے پاؤں اس میں پھنس گئے۔ میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں جہاں یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ حضرت زید ساتھ تھے، کبھی ادھر ہوتے پتھر روکتے، کبھی ادھر روکتے، کبھی ادھر روکتے، اور اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے۔ اتنی تکلیف میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ لیکن جب جبریل امین نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر حکم ہو تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر میں ان لوگوں کو مسل دوں، غرق کر دوں، تباہ کر دوں، انہوں نے اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف دی۔ اور حضرت زید نے دعا کے لیے، بد دعا کے لیے جب کہا تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے تو فرمایا جبریل میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ مجھے نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں ہی میرا کلمہ پڑھ۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا ان کو معاف کر دے، ان کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہے۔ ان کے لیے بھی بد دعا نہیں۔ یہ جو بات میں نے شروع کی ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا۔ اس حالت میں کہ فرشتے آ گئے کہ ان کو مار دیں، ختم کر دیں،
لیکن میرے پیغمبر نے نہ بد دعا کی نہ فرشتوں کو اجازت دی. لیکن جب میرے نبی کے مشن کی کوئی مخالفت کرتا تھا، یہ تکالیف دو قسم کی ہو، ایک آپ کی ذاتی تکلیف ہوتی ہے اور ایک آپ کے مشن کی تکلیف. مشن کیا تھا کہ اللہ کا نظام غالب آئے، میں اپنے جسم پر بھی اللہ کا نظام نافذ کروں اور اب باقی ساری دنیا پر بھی اللہ کا نظام نافذ کروں. اب اس مشن میں اگر کوئی حائل ہوا تو اس کے لیے میرے پیغمبر نے بد دعا ضرور کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تو ان کو بھی معاف نہیں کرتا تھا نا جو میرے نبی کے جسم کو تکلیف دیتے تھے. اللہ نے تو ان کو بھی معاف نہیں کیا. ابو لہب کی زبان سے صرف اتنا نکلا تھا کہ محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے ہمیں اس لیے بلایا. اسی وقت فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ نہیں ہے کہ اگر پیغمبر بد دعا نہیں کر رہے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. جس نے بھی میرے نبی کو تکلیف پہنچائی، اللہ فرماتا ہے اس دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہے اللہ کی، اور قیامت والے دن بھی لعنت ہے ان سے. یعنی درود والی آیت اور یہ ایذا والی آیت دونوں آیتیں اکٹھی ہیں. اب یہ 6 لوگ جن کے لیے یہ بد دعا فرمائی، عتبہ بن ابی معیط، ابو جہل، عمر بن حشام جسے کہتے ہیں، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ان کے لیے بد دعا کیوں کی؟ انہوں نے نماز کی حالت میں اونٹ کی اجری لا کے پیغمبر کی پشت پہ رکھ دی تھی. اور نماز کیا ہے؟ یہ مشن ہے نبی کا. یہ بات بیان فرما دی کہ جو مجھے پتھر مارے گا، مجھے گالیاں دے گا، میں وہ تو برداشت کر لوں گا، لیکن جو میرے مشن میں رکاوٹ بنے گا اس کو میں برداشت نہیں کروں. ان 6 بدبختوں کے لیے بد دعا فرمائی. جو اللہ کے نظام میں حائل ہوں وہ ناقابل برداشت. اب وہ جو جملہ پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے سرکار امام عالی مقام کا رکھا تھا، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں سے فرما رہے تھے کہ اگر کوئی اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑے تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مشن کے کوئی خلاف، ان کے فیصلوں کے کوئی خلاف چل پڑے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑے تو تمہیں بڑا غصہ آ جاتا ہے. یہ تم نے اللہ کو مانا ہے، یعنی کوئی اللہ کی توہین کرے تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اگر کوئی تمہاری توہین کرے تو تمہیں غصہ آ جاتا ہے. اگر تمہارے اللہ رسول کی مخالفت میں کوئی بندہ چلا جائے تو تمہیں کوئی چل اپنے اپنے گھر جتھے کو لگا ٹھیک. اگر تیرے قبیلے اور خاندان کے ساتھ کوئی بد عہدی کرے تو تمہیں بڑا غصہ آتا ہے. اور اگلا جو جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ امام عالی مقام نے فرمایا کہ تم اس لیے خاموش رہتے ہو کہ تم بچ جاؤ گے، ظالم تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے. یہ تو واقعہ ہوا تھا 61 ہجری میں. 60 ہجری میں جو امام عالی مقام حج کیا تھا، اس مرتبہ بھی آپ 8 ذی الحج کو جب حاجی مینا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں
اور 9 کو پھر حج پڑھا جاتا ہے. آپ 8 کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. حج کے بالکل دن تھے. اس سے 1 سال پہلے امام عالی مقام نے 25 حج کیے ہیں. خانہ کعبے سے آپ کی بڑی محبت تھی اللہ کے گھر سے. ایک تو وہاں اللہ کا گھر تھا مکہ پاک میں، اور دوسرا ان کے باپ کی پیدائش کی جگہ خانہ کعبہ. اس لیے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کی زیارت کو اکثر جایا کرتے تھے. اس سال جب 60 ہجری میں آپ حج کے لیے گئے تو 1000 علماء کو اکٹھا کیا اور ان کو خطبہ دیا. آپ نے فرمایا اس خطبے کے 3 حصے تھے. ایک یہ تھا کہ مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں. اگر نہیں تمہیں پہچان تو صحابہ موجود ہیں، ان سے پوچھو کہ پیغمبر کیا فرما کے گئے ہیں. پھر ان کو عالمی حالات بتائے کہ اس وقت دنیا کے حالات کیا ہیں. اور تیسرا اس خطبے کا حصہ یہ تھا کہ ایسے ظلم کے حالات میں علماء کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ کیا کریں. میں سادہ مثال آپ کو عرض کرتا ہوں، سمجھ جائیں گے. مثلا میں 10 محرم کو ظاہر ہے مختلف جگہوں کے پروگرام کے لیے نکلا. راستے میں لوگ ہاتھ دے دے کے جی سبیلیں پانی کی لگائی ہوئی، امام حسین سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اگر ان سے پوچھو کہ تم نے نماز پڑھی ہے، نہیں نماز تو نہیں پڑھی، نہ صبح کی پڑھی، نہ ظہر کی پڑھی، نہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم مشن کی خلاف ورزی کر کے اللہ کے رسول کا دل دکھا رہے ہو. اور جنہوں نے نماز میں مداخلت کی ان کے لیے تو پیغمبر نے بد دعا کی. یہ کون ہے جس نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم اللہ رسول کی تو مخالفت کریں اور سبیل لگا دیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. ہم کو 1-2 کھیر کی دیگیں پکا کے تقسیم کر دیں، ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ہم چاول پکا کے تقسیم کر دیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ کس نے بتا دیا ہے؟ پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کے مشن کے ساتھ مخلص ہو کہ نہیں ہو. اب اس کا دوسرا مرحلہ یہ تھا جو پچھلے جمعے ہم نے وہ خطبہ بھی اس کا تسلسل چل رہا ہے. اب اس سے ایک سٹیپ آگے جا کے امام عالی مقام اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ تم خاموش رہتے ہو، ظالم کے خلاف بات نہیں کرتے، اور لوگ مظلوم بیچارے گلیوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں. تم ڈرتے ہو کہ اگر ظالم کے خلاف بات کی تو ہمیں نقصان پہنچے گا. مثلا ہم سارے لوگ بھی پانی کی سبیل لگا دیں، اس سبیل سے معاشرے میں جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بندہ ہے وہ لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضے کرتا ہے، سبیلوں سے اس ناجائز قبضہ کرنے والے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بندہ ڈکیٹیاں کر رہا ہے، ہماری سبیلوں سے چاول تقسیم کرنے سے اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک سود خور کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اب ان علماء کو جو جملہ آج میں آپ کو پہنچانا چاہتا تھا، اور اس خطبے میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے حق بات کہنا چھوڑ دی ہے. جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہتے، بددیانت کو بددیانت نہیں کہتے، حرامی کو حرامی نہیں کہتے، اس لیے معاشرہ برباد ہو رہا ہے. اور تم سمجھتے ہو کہ ہم یہ پانی وانی پلا کے چاول کھلا کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں گے؟
اللہ تو یہ دیکھے گا کہ جو اللہ کا دشمن تھا اس کے ساتھ تم نے لا تعلقی کا اظہار کیا یا نہ کیا۔ میرے ملک کے، میرے محلے کے جتنے ظالم ہیں میں ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں، میں جتنی جی چاہے سبیلیں لگا لوں، ظالم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اس کا جو آخری درجہ تھا کہ میں دل سے تو ظالم کو برا جانوں، کیا میں نے یہ کام کیا؟ نہیں کیا۔ اب نوبت، میں کبھی امام حسین علیہ السلام کا یہ خطبہ جب پڑھتا ہوں، اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب کوئی حق بات کہے تو اس بیچارے سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، پچھلے دنوں، ابھی تھوڑے دن ہوئے، آپ کے ملک کے وزیر اعظم نے یہ بات کہی کہ جو عورتیں مختصر لباس پہنتی ہیں یا لباس پہن کر بھی ننگی نظر آتی ہیں، ان عورتوں کے پھر ارد گرد معاشرے پہ برا اثر تو ہوگا۔ آپ کے ملک کا وزیر اعظم یہ جب یہ بات کہتا ہے تو سارا میڈیا وزیر اعظم کے پیچھے ہے کہ تو نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نافذ کرنے کی بات کریں تو باطل طاقتیں اکٹھی ہو کے آپ کے خلاف کھڑی ہو جاتی۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ وہ تسلسل ہے کہ ہم نے لوگوں کو سبیلوں کے پیچھے لگایا، ہم نے دیگوں کے پیچھے لگایا، ہم نے کھانے پینے کے پیچھے لگایا، ہم نے اصل دین لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں کہ کربلا میں تو اصل بات یہ تھی کہ سبیل نہ لگائیں، کوئی بات نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا، اور اگر وہ سبیل ہے بھی حرام کے پیسوں کی تو اس کا تو اجر بھی نہیں نہ ملنا۔ اگر دیگ حرام کے پیسوں کی ہے، کسی کا مال کھا کے 2 نمبر چیزیں بیچ کے پکائی گئی ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آج میں اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو حیا کی بات نہیں بتا سکتا۔ یہ جو میں رونا روتا ہوں نا آئے روز، کہ ہمیں تو اس بات سے فرصت نہیں تھی کہ تراویحیں 8 ہیں کہ 20 ہیں، رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، سلوار کتنی اونچی رکھنی ہے نیچی رکھنی ہے، ایک خاص سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لوگوں کو اس طرف لگایا گیا تاکہ ظالموں کے خلاف کوئی آواز بلند نہ کرے۔ یہ کوئی اچانک نہیں ہوا، یہ اس منبر پہ بیٹھنے والے بکے ہوئے تھے، انہوں نے ان شیطانی طاقتوں سے مراعات لی تھی، صحافیوں نے لی، سیاستدانوں نے لی، تاکہ وہ جو نبی کا مشن ہے اس پہ کوئی بات نہ کر سکے، جو کربلا والوں کا مشن ہے اس پہ کوئی بات نہ کر سکے۔ اس لیے میرے اللہ نے یہاں بھی 2 ٹوک بات فرما دی کہ مت سمجھنا کہ تمہیں درود پڑھنے سے بڑے فائدے ہوں گے جب تک ان لوگوں پر لعنت نہیں ڈالتے جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ میرے گھر میں اگر میری بچیاں بے حیائی کا لباس پہنتی ہیں تو اللہ میرا درود قبول کرے گا، میرے 11ویں کے ختم اللہ قبول کرے گا، کیونکہ فحاشی پہ بھی میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا اس پہ، اور سورہ نور کی آیت آپ کو بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جس گھر میں بے حیائی کے لباس پہنائے جاتے ہیں۔ کیا ہماری خوشیوں کے موقع پہ شراب کا اہتمام نہیں کیا جاتا؟ ناچ گانے کا اہتمام، یعنی ہر موقع پہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مشن کی مخالفت کریں اور پھر سمجھیں کہ ہم شاید یہ 2-4 کام جو ہیں کوئی 10 دن تبلیغ کے ساتھ لگائے گا تو وہ بخشا جائے گا، کسی نے کوئی 10 دن امام حسین کی مجلس کر لی تو وہ بخشا جائے گا۔ ہم نے فرقوں میں ایسے لوگوں کو تقسیم کر دیا کہ نبی کے مشن کو ہم نے بلا دیا۔ اصل مشن یہ ہے کہ ظالم کے خلاف بات کرو۔ مثلا یہاں سے 10,000 جماعتیں تبلیغ کے لیے نکل جائیں، ایک قبضہ گروپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔
یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک میں ماتم بھی کرتا رہوں، میں جو جی چاہے کرتا رہوں، ایک سود خور کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے حکم یہ ہوا تھا کہ تو زبان سے نہیں کچھ کہہ سکتا، تو ہاتھ سے نہیں ظلم کو روک سکتا، دل سے تو ظالم کو برا جان۔ لیکن ہم نے تو ظالموں سے، چاہے وہ ہمارا گھر تھا، ہمارا خاندان تھا، کسی بھی لیول کا معاملہ تھا، ہم نے ظالموں سے محبت کی ہے، ان سے تعلقات بنائے ہیں۔ اور اللہ یہ فرما رہا تھا کہ اگر قرآن بھی پڑھنا ہے تو پہلے میرے دشمن پہ لعنت ڈالو، اس سے لا تعلقی کا اظہار کرو، اور درود بھی پڑھنا ہے تو پہلے پیغمبر کے دشمنوں پہ لعنت ڈالو، اس لیے کہ اللہ لعنت ڈالتا ہے۔ اس لیے یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس طرف آنے ہی نہ دو۔ اب اگر میں اپنے اردا گرد ظالموں کی نشاندہی نہ کروں، ان کے خلاف بات نہ کروں، ان کے خلاف نہ اٹھوں، تو میں امریکہ کے خلاف بات کیسے کر سکتا ہوں؟ میں انڈیا کے خلاف بات کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اسرائیل کے خلاف بات کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میرا اردا گرد ظلم ہو رہا ہے اور میں خاموشی سے بیٹھا ہوں، مجھے یہ حیا نہیں ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے؟ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر پہ درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، اللہ تم پہ رحمتیں نازل کرے گا، لیکن یہ یاد رکھنا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کو اذیت دی اور اس کے رسول کو اذیت دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہے اس پہ دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اگلی آیت میں پھر، آج تو ٹائم ظاہر ہے ختم ہو گیا ہے، اگلی آیت میں ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان والوں کو تکلیف دی، اذیت دی، ان پہ تہمتیں لگائیں، ان کے خلاف سازشیں کی، یا مومن عورتوں کے خلاف، ان پر بھی ایسے ہی اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہم پچھلے جمعے سے سمجھنے، اس سے پہلے جمعے، تیسرے جمعے جو بات کی تھی، یہ اس کا تسلسل ہے کہ تم سچ کی معرفت حاصل کرو، پھر اس سچ پر ایمان لاؤ، پھر وہ سچ کہنے کی جرت حاصل کرو، یہ مقام عدل ہے، اور اگر کبھی موقع ملے تو پھر اس سچ کے ساتھ وفا بھی کرو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم مشن پیغمبر کے ساتھ کھڑے رہیں، اللہ کے مشن کے ساتھ کھڑے رہیں، اور شیطانی طاقتوں اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہماری ساری وفا، ہمارا سارا اخلاص ہمارے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا